عمران صاحب کہاں گئے؟ کیپٹن شیل نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو صفدر نے اسے ساری بات چیت کی تفصیل بتا دی۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اب پاکستان سیکرٹ سروس عام سے بدماشوں سے بھی خوفزدہ ہونے لگ گئی ہے، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ اس کی بات کا کوئی جواب دیتا عمران کمرے میں داخل ہوا۔ چھپا آئے ہو فارمولا، جولیا نے کہا۔ ہاں، عمران نے مختصر سا جواب دیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ تنویر کہہ رہا ہے کہ اب پاکستان سیکرٹ سروس عام سے بدماشوں سے بھی خوفزدہ ہونے لگ گئی ہے، صفدر نے کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، تم یہ فارمولا مجھے دو، میں دیکھوں گا کہ کون اسے مجھ سے لے سکتا ہے، تنویر نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر تم اپنی ذمہ داری پر لینا چاہتے ہو تو میں لا دیتا ہوں، لیکن یہ بات سن لو کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو چیف کو جواب خود ہی دینا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں دے دوں گا جواب، مجھے یقین ہے کہ تمہاری تمام خدشات غلط ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، بلیک سروس اور ٹاسکو دونوں بھاری رقومات وصول کر چکی ہیں، تنویر نے کہا۔ بلیک سروس نے تو ہمارے ساتھ فراڈ نہیں کیا تھا، لیکن اس جیٹو نے تو ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم عین اس وقت وہاں پہنچے جب ایڈورڈ فشر فارمولا اسٹاک کو دینے آیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ جیٹو انتہائی لالچی اور کمینہ فطرت آدمی ہے، وہ اب بھی آسانی سے باز نہیں آئے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہ باز آئے گا تو مارا جائے گا، اور کیا ہوگا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک باہر تیز دھماکوں کی آوازیں سنائی دی۔ یہ دھماکے ایسے تھے جیسے کسی نے کافی تعداد میں میزائل فائر کیے ہوں۔ اور یہ کیا ہوا، عمران نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے باقی ساتھی بھی ایک جھٹکے سے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن پھر اس سے پہلے کہ عمران قدم بڑھاتا اس کا ذہن کسی تیز رفتار لٹو کی طرح گھومنے لگ گیا۔ اس نے اپنے ذہن کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اس کا ذہن یکلخت گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر جس طرح گہری تاریکی میں جگنو چمکتا ہے، اس طرح اس کے ذہن میں بھی روشنی کا نقطہ سا چمکا، اور پھر یہ روشنی پھیلتی چلی گئی۔ جیسے ہی عمران کے ذہن میں روشنی پوری طرح پھیلی، عمران کی آنکھیں کھل گئی، اور اس کے ساتھ اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر کسی فلم کی طرح گھومنے لگا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں سمیت رہائش گاہ کے کمرے میں موجود تھا کہ باہر سے دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں، اور اس کے ساتھ ہی عمران کا ذہن کسی لٹو کی طرح گھومنے لگ گیا تھا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت ایک بڑے ہال نما کمرے میں موجود تھا، اس کا جسم راڈز میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کرسیوں پر اس کے ساتھی بھی راڈز میں جکڑے ہوئے موجود تھے۔ ایک آدمی عمران سے تیسرے نمبر پر موجود کیپٹن شکیل کی ناک سے ایک شیشی لگائے کھڑا تھا۔ پھر اس نے شیشی ہٹائی اور آگے تنویر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عمران کے ساتھ والی کرسی پر صفدر موجود تھا، جبکہ سب سے آخر میں جولیا تھی، اور عمران نے یہ دیکھ کر بے اختیار ایک طویل کا سانس لیا کہ اس کے سارے ساتھی اپنی اصل شکلوں میں موجود تھے۔ یہ ہم کدھر ہیں؟ عمران نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا تو اس آدمی نے سر گھما کر عمران کی طرف دیکھا۔ تم بلیک روم میں ہو، اس آدمی نے کرخت لہجے میں کہا۔ عمران نے دیکھا کہ اس آدمی کا جسم ورزشی سا تھا، اور اس کے چہرے پر موجود زخموں کے آڑے ترچھے نشانات تھے۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی ساری عمر لڑائی بھڑائی میں گزری ہے۔ ویسے اپنے چہرے کے حدوحال اور چہرے پر چھائی ہوئی سختی سے صاف دکھائی دیتا تھا کہ یہ شخص حاسی شفاف طبیعت کا مالک ہے۔ کیا تمہارا تعلق ٹاسکو سے ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، اس آدمی نے اسی طرح کرخت لہجے میں جولیا کی ناک سے شیشی ہٹاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ صفدر اس دوران ہوش میں آ چکا تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ ہمارے میک اپ بھی صاف کر دیے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خدشات درست تھے، صفدر نے اس آدمی کے باہر جاتے ہی کہا۔ یہ ہم کدھر ہیں؟ اسی لمحے تنویر کی آواز سنائی دی، اور صفدر نے اسے جواب دے دیا، جبکہ عمران اس دوران راڈز کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ وہ چونکہ سائیڈ پر تھا، جس کے طرف ایک طرف کرسی تھی اور دوسری سائیڈ ڈھالی تھی، اس لیے عمران اپنی ٹانگ موڑ کر رکبی طرف لے گیا، اور پھر معمولی سی کوشش کے بعد اس کا پیر کرسی کے رکبی پائے پر آسانی سے پہنچ گیا۔ اسے اس بٹن کی تلاش تھی جس کے ذریعے وہ راڈز کو ہٹا سکتا تھا، لیکن باوجود پوری کوشش کے اسے بٹن نہ مل رہا تھا۔ ان راڈز کا سسٹم سامنے سوئچ بورڈ پر ہے عمران صاحب، صفدر کی آواز سنائی دی تو عمران نے چونک کر ٹانگ واپس موڑ لی، اور اس کی نظریں دروازے کے ساتھ موجود سوئچ پینل پر پڑ گئیں۔ وہاں ایسے کوئی بٹن نظر نہ آ رہے تھے جیسے کہ راڈ سسٹم کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ تم نے کیسے اندازہ کیا ہے بٹن سوئچ پینل پر نظر نہیں آ رہے؟ عمران نے گردن موڑ کر صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا پیر ایک تار سے ٹکرایا ہے، صفدر نے کہا۔ او پھر تو اس تار کو توڑ دو، جلدی کرو، ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہمیں آزاد ہو جانا چاہیے، عمران نے کہا۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں، لیکن نہ جانے یہ تار کس میٹیریل سے بنی ہوئی ہے، ٹوٹ ہی نہیں رہی، صفدر نے جواب دیا، اور اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور جیٹو اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے وہی آدمی تھا جس نے انہیں ہوش دلایا تھا۔ جیٹو سے پہلے چونکہ وہ مل چکے تھے، اس لیے وہ اسے پہچانتے تھے۔ جیٹو کے چہرے پر انتہائی سختی طاری تھی۔ وہ کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ وہ آدمی اس کے عقب میں مودبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا تھا۔
تم نے دیکھ لیا پاکستانی ایجنٹوں کو، تم مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ تم نے میرے خاص آدمی ایڈورڈ فشر کو ہلاک کر کے ناقابل معافی جرم کیا ہے، لیکن میں اس صورت میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں کہ تم وہ فارمولہ میرے حوالے کر دو جو تم نے ایڈورڈ فشر سے یا سٹارک سے حاصل کیا ہے۔ جیٹو نے انتہائی خشک لہجے میں کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو جیٹو؟ تم نے خود ہی ہم سے دھوکہ کیا ہے کہ ہم سے 10 کروڑ ڈالرز بھی لے لی اور ہمیں سادہ فلم رول دے دیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ فارمولہ ہمارے پاس ہے، اور تم نے ہمیں یہاں کیوں جکڑ رکھا ہے؟ عمران نے کہا، گو تم نے میک اپ تبدیل کر لیے تھے، لیکن بہرحال تم اسی کوٹھی میں تھے جہاں سے تم نے مجھے پہلے کال کیا تھا، اور تمہارے ان تبدیل شدہ میک اپ کی وجہ سے مجھے تمہارے چہرے بے ہوشی کے عالم میں میک اپ واشر کے ذریعے چیک کرانا پڑے۔ اور یہ بھی سن لو کہ جو کار تم نے استعمال کی تھی وہ پولیس کو ایک پارکنگ سے مل گئی ہے، اور اس کار کے ذریعے وہ اس کمپنی تک پہنچ گئے جس نے تمہیں اور وہ کار اور کوٹھی دی تھی۔ گو پولیس کو اس دوران تم کوٹھی پر نہ مل سکے کیونکہ اس دوران تمہیں بے ہوش کر کے یہاں شفٹ کیا جا چکا تھا، لیکن میں بہرحال اس اطلاع کے بعد کنفرم ہو گیا تھا کہ ایڈورڈ فشر کو ہلاک تم نے ہی کیا ہے اور فارمولہ تم لے گئے ہو۔ جیٹو نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ایڈورڈ فشر نے ہماری توہین کی تھی اور اس لیے ہمیں اسے ہلاک کرنا پڑا۔ اس کی ہلاکت پر سٹارک نے مزاحمت کرنا چاہی تھی، اس لیے اسے بھی ہلاک کرنا پڑا۔ عمران نے اس بار خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، جو کچھ ہوا وہ علیحدہ بات ہے، وہ فارمولہ کدھر ہے؟ جیٹو نے کہا، ہمیں کسی فارمولے کا علم نہیں، ہم تو سٹارک سے اس لیے ملنے گئے تھے کہ سٹارک کے ذریعے تم سے بات کی جائے کہ تم نے ہمیں دھوکہ کیوں دیا۔ پھر ایڈورڈ فشر وہاں آ گیا اور اس نے سٹارک سے کہا کہ ہمیں باہر نکالا جائے، اور پھر اس نے خود ہی ہمیں باہر جانے کا سختی سے کہا، تو ہم اس پر جھگڑ پڑے اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مارا گیا۔ سٹارک نے ہمیں مارنا چاہا تو ہم نے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ پھر سٹارک کا اٹینڈنٹ آ کر ہم سے الجھ پڑا، ہم نے اسے بے ہوش کر دیا، ہمیں تو فارمولے کا علم ہے ہی نہیں۔ عمران نے جواب دیا، سنو، ایڈورڈ فشر سٹارک کو فارمولہ دینے گیا تھا، فارمولہ اس کی جیب میں تھا، اور بقول تمہارے ایڈورڈ فشر وہاں پہنچتے ہی مارا گیا اور سٹارک بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ فارمولہ اس کی جیب میں ہونا چاہیے تھا، لیکن فارمولہ اس کی جیب سے نہیں ملا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، فارمولہ تم نے حاصل کیا ہے۔ اور سنو، اب بہت باتیں ہو گئی ہیں، اب فارمولہ نکالو ورنہ۔ جیٹو نے انتہائی اصیلے لہجے میں کہا، ہم شاید طویل وقت تک بے ہوش رہے ہیں، اتنے وقت تک تم نے ہمیں ہماری کوٹھی سے یہاں شفٹ کرایا اور پھر ہمارے میک اپ بھی صاف کرا دیے، لیکن ہمیں ہوش نہ آیا۔ اب تمہارے آدمی نے اس حالت میں ہوش دلایا ہے، اگر فارمولہ ہمارے پاس ہوتا تو لازماً تم اسے حاصل کر چکے ہوتے۔ عمران نے کہا، فارمولہ تمہارے پاس نہیں ہے اور میرے آدمی نے پوری کوٹھی بھی کھنگال ڈالی ہے، فارمولہ وہاں بھی نہیں ہے، اور یہ بھی سن لو کہ تم لوگ اس لیے زندہ ہو، ورنہ اگر فارمولہ مل جاتا تو تمہیں اسی بے ہوشی کے عالم میں ہلاک کر دیا جاتا۔ جیٹو نے جواب دیا، جب تم نے تمام چیکنگ کر لی ہے تو پھر تم اس بات پر کیوں بضد ہو کہ فارمولہ ہمارے پاس ہے؟ عمران نے کہا، ہاں چیکنگ تو میں نے واقعی تفصیل سے کی ہے، حتیٰ کہ ایئرپورٹ پر بھی میرے آدمی پاکستہ کے لیے بک ہونے والے اس سامان کی چیکنگ کر رہا ہے جو کہ کریئر سروس سے پاکستہ بھیجا گیا ہے، اور ایئرپورٹ پر تمام افراد اور ان کے سامان کی بھی خصوصی طور پر چیکنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ فارمولہ ابھی تک نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ فارمولہ تمہارے پاس ہے۔ جیٹو نے کہا، کیا تم اس قدر طاقتور ہو کہ تمہاری مرضی سے ایئرپورٹ پر اس انداز میں چیکنگ ہو سکتی ہے؟ عمران نے کہا، دولت سب کچھ کرا سکتی ہے اور دولت کی ہمارے پاس کمی نہیں۔ جیٹو نے مسکراتے ہوئے کہا، تو بھی دولت خرچ کر کے فارمولہ بھی تلاش کر لو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں بتانا ہوگا کہ فارمولہ کدھر ہے، ورنہ جاج کو تم دیکھ رہے ہو، یہ پتھروں سے بھی بات اگلوا لیتا ہے۔ جیٹو نے اپنے عقب میں موجود اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس نے انہیں ہوش دلایا تھا، جیٹو تم نے ہم سے دھوکہ کیا ہے، اس لیے تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم 10 کروڑ ڈالرز ہمیں واپس کر دو، پھر ہمیں اصل فارمولہ دے دو۔ تم اس فراڈ کو چھپانے کے لیے سارا ڈرامہ کر رہے ہو۔ عمران نے کہا، جارج۔ جیٹو نے یکلخت چیختے ہوئے لہجے میں کہا، یس باس۔ جارج نے مودبانہ لہجے میں کہا، الماری سے کوڑا نکالو اور ان کی ساتھی عورت پر اس وقت تک کوڑے برساتے رہو جب تک یہ فارمولے کے بارے میں نہ بتا دیں، اور اگر پھر بھی نہ بتائیں تو اس عورت کی ہلاکت کے بعد ان سب پر باری باری کوڑے برساؤ۔ جیٹو نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، یس بوس۔ جارج نے کہا اور تیزی سے دیوار میں موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ سنو جیٹو، اب تک تو بہت حماقتیں کر لی ہیں، لیکن اب میری بات سن لو کہ اگر تم نے ہم میں سے کسی کو انگلی بھی لگائی تو تمہارا اور تمہاری تنظیم سب کا ایسا عبرتناک حشر ہوگا کہ تم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عمران نے یکلخت غراتے ہوئے لہجے میں کہا، ابھی تمہارے فرشتے بھی بتائیں گے کہ فارمولہ کدھر ہے۔ جیٹو نے کہا۔ اس دوران جارج الماری سے کوڑا نکال کر واپس جولیا کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر صفاقی اور سختی کے تاثرات نمایاں تھے۔ ٹھہرو، رک جاؤ، مجھے مت مارو، میرا ان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، میں بتاتی ہوں کہ فارمولہ کدھر ہے، رک جاؤ۔ جولیا نے یکلخت انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا تو جیٹو نے ہاتھ اٹھا کر جارج کو روک دیا۔ اگر تم بتا دو لڑکی اور فارمولہ ہمیں مل گیا تو میرا وعدہ کہ تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ جیٹو نے کہا،
میں ضرور بتا دوں گی، میں نہ ہی کوڑے کھانا چاہتی ہوں اور نہ ہی مرنا چاہتی ہوں، تم مجھے یہاں سے نکال کر کسی اور کمرے میں لے چلو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، جولیا نے کہا۔ نہیں، تمہیں یہی بتانا پڑے گا، اور یہ بھی سن لو کہ مجھے ڈرامہ بازی پسند نہیں ہے، میں تمہیں صرف 1 منٹ دے سکتا ہوں، بتاؤ، جیٹو نے سرد لہجے میں کہا۔ اچھا تو پھر سن لو کہ فارمولا کوٹھی میں ہی ہے، کوٹھی کے اوپری کمرے کے نیچے تہخانہ ہے، اس تہخانے میں ایک خفیہ سیف میں فارمولا رکھا گیا ہے، جولیا نے کہا۔ تہخانہ اور خفیہ سیف؟ اچھا، تہخانے کا تو ہمیں خیال ہی نہ آیا تھا، بہرحال ٹھیک ہے، اب تمہارے ساتھیوں کے زندہ رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا، البتہ تم اس وقت تک زندہ رہو گی جب تک فارمولا نہیں مل جاتا، جیٹو نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ یہ عورت غلط کہہ رہی ہے، تہخانہ اور سیف تو البتہ وہاں موجود ہے، لیکن بے شک چیک کر لو، وہاں فارمولا نہیں ہے، عمران نے کہا۔ نہیں، میں درست کہہ رہی ہوں، یہ میرے سامنے فارمولا لے کر تہخانے میں گیا تھا، جولیا نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے چیکنگ کرا لی جائے، ٹھیک ہے، جیٹو نے ریوالور واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جارج، تم واپسی تک یہیں رہو گے، اور اگر یہ کوئی غلط حرکت کریں تو بے شک ان کی گردنیں توڑ دینا، جیٹو نے جارج سے کہا، اور تیزی سے مڑ کر ہال کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جیٹو کے کمرے سے جانے کے بعد جارج اسی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا جس پر پہلے جیٹو بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوڑا بدستور موجود تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ جولیا نے صرف وقت لینے کی غرض سے یہ چکر چلایا ہے، اور چونکہ جیٹو اور اس کے ساتھیوں کو گولی مارنے لگا تھا اس لیے اس نے معاملے کو مشکوک کر دیا تھا اور نتیجہ اس کے حق میں نکلا تھا، لیکن اصل مسئلہ یہ راڈ سے اور اب یہ جارج بھی تھا جو سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ مسٹر جارج، یہ راڈز ڈھیلے نہیں ہو سکتے، میری تو پسلیاں دب کر ٹوٹنے لگی ہیں، عمران نے کہا۔ نہیں، جارج نے درشت لہجے میں کہا۔ اچھا پھر انہیں کھول ہی دو، میرا وعدہ ہے کہ میں ایسے ہی بے حس و حرکت بیٹھا رہوں گا، عمران نے کہا۔ اب یہ اس وقت تک نہیں کھل سکتے جب تک باس نہ چاہے، جارج نے کہا۔ کیوں، کیا تمہارے ہاتھوں میں سکت نہیں کہ تم سامنے سوئچ پینل پر موجود بٹن دبا کر انہیں کھول دو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جارج طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ جہاں ایسا کوئی بٹن نہیں ہے، ان کا آپریٹنگ سسٹم ساتھ والے کمرے میں ہے اور وہاں صرف باس ہی جا سکتا ہے، میں نہیں جا سکتا، جارج نے جواب دیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تو کیا جیٹو نے پہلے یہاں آ کر ہمیں جکڑا تھا اور اب پھر دوبارہ آیا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ جکڑے تو یہیں سے جاتے ہیں لیکن کھلتے اس کمرے سے ہیں، جارج نے جواب دیا۔ کیا تم ہمیں پانی پلا سکتے ہو؟ اچانک جولیا نے کہا۔ نہیں، خاموش بیٹھی رہو، میں اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتا، جارج نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ اس الماری میں پانی کی بوتلیں موجود ہیں، میں نے دیکھ لی ہیں، ایک بوتل اٹھا کر مجھے دے دو پلیز، جولیا نے کہا تو جارج اٹھا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کوڑا موجود تھا، اس الماری کو کھول کر پہلے اس نے کوڑے کو لپیٹ کر اس کی محفوظ جگہ پر رکھا اور پھر الماری کے نچلے خانے میں موجود پانی کی بوتلوں میں ایک بوتل نکال کر اس نے الماری بند کر دی اور پھر وہ جولیا کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران اور اس کے ساتھی تجسس بھری نظروں سے جولیا کو دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جولیا نے پانی کسی خاص مقصد کے لیے ہی طلب کیا ہوگا، لیکن یہ مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ اس بات کی سمجھ کسی کو نہ آ رہی تھی۔ جارج جولیا کی کرسی کے سامنے پہنچ کر رک گیا اور اس نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور بوتل کو جولیا کے منہ سے لگا دیا، لیکن دوسرے لمحے وہ اچھل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پانی کی بوتل ٹیڑھی ہوئی اور بوتل کا پانی جولیا کے جسم پر گر گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ جولیا نے جسم کو اس انداز میں سکیڑتے ہوئے کہا جیسے اسے پانی پڑنے کی وجہ سے سردی لگ گئی ہو۔ تم نے میری پنڈلی پر ٹھوکر لگائی تھی، جارج نے غصیلے لہجے میں کہا۔ البتہ اس نے بوتل سیدھی کر لی تھی۔ وہ تو میں نے ٹانگ سیدھی کی تھی، پانی مجھے پلاؤ، جولیا نے کہا، لیکن جارج نے بجائے پانی پینے کے پانی کی بوتل جولیا کے سر پر رکھ کر اسے الٹا دیا اور پانی بوتل سے نکل کر جولیا کے جسم پر دھار کی صورت گرنے لگا۔ یہ تمہاری سزا ہے، جارج نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر خالی بوتل ایک طرف پھینک کر وہ واپس کرسی کی طرف مڑ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لی، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر بے اختیار چونک پڑے کہ جولیا کا جسم تیزی سے اوپر کی طرف کھسکتا جا رہا تھا اور عمران کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا، کیونکہ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ جولیا نے پانی کیوں مانگا تھا اور کیوں جارج کی پنڈلی پر ضرب لگا کر اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پانی پڑنے سے جولیا کا لباس بھیگ گیا تھا اور اس طرح جولیا راڈز میں قدرے پھنسی ہوئی تھی۔ لباس بھیگ جانے سے قدرتی طور پر سکڑنے کی وجہ سے اوپر کھسکنے کا موقع مل گیا تھا۔ چونکہ جولیا ایکریمین بنی ہوئی تھی اس لیے اس نے عام سی پینٹ اور شرٹ پہن رکھی تھی۔ جارج چونکہ کرسی کی طرف جا رہا تھا اس لیے اس کی پشت جولیا کی طرف تھی۔ پھر جارج جا کر کرسی پر بیٹھ گیا، اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں جیسے جولیا کی طرف مڑی وہ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ جولیا کا جسم کافی حد تک اوپر کو اٹھ چکا تھا۔ او تم یہ کیا کر رہی ہو؟ جارج نے تیز لہجے میں کہا اور تیزی سے جولیا کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جولیا تک پہنچتا جولیا ایک جھٹکے سے کرسی پر کھڑی ہو چکی تھی۔ جارج نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ ریوالور نکال سکے، لیکن اسی لمحے جولیا اڑتی ہوئی اس کی طرف آئی اور جارج چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل نیچے جا گرا، جبکہ جولیا اسے دھکیل کر تیزی سے ایک طرف جا کھڑی ہوئی تھی۔ ویل ڈن جولیا، ویل ڈن، عمران نے بے ساختہ لہجے میں کہا۔
اسی لمحے جارج اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، جولیا نے ایک بار پھر چھلانگ لگائی اور اس بار جارج کے سینے پر اس نے دونوں پیر موڑ کر مارے اور کلابازی کھا کر اس نے ایک بار پھر کھڑی ہو گئی، جبکہ جارج نیچے گر کر ایک بار پھر اٹھنے ہی لگا تھا کہ جولیا کی لات گھومی اور کمرہ جارج کے منہ سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا اور پھر وہ دھم سے نیچے گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی جولیا بجلی کی سی تیزی سے گھومی اور اس نے سائڈ پر پڑی ہوئی لوہے کی کرسی اٹھا کر پوری قوت سے جارج کے سر پر ماری۔ جارج کے حلق سے انتہائی کربناک چیخ نکلی اور وہ چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ میں تمہاری راڈز کھولتی ہوں، جولیا نے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ عمران خاموش بیٹھا ہوا تھا جبکہ جولیا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد کھٹاک کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسموں کے گرد موجود راڈز خود بخود غائب ہو گئے۔ جولیا کی کرسی کے راڈز بھی ساتھ ہی غائب ہو گئے تھے اور عمران اور اس کے ساتھی تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس جارج کو ختم کر دو اور آؤ، ہم نے اس ڈیٹو کو کور کرنا ہے، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اسے کچھ فاصلے پر پہلے گولی چلنے کی آواز سنائی دی اور پھر جولیا کی چیخ سنائی دی، تو وہ تڑپ کر آگے بڑھا اور دوڑتا ہوا اس طرف کو بڑھنے لگا جدھر سے گولی چلنے کی آواز اور جولیا کی چیخ سنائی دی تھی۔ یہ ایک راہداری تھی جس کے آخر میں سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھی، لیکن سیڑھیوں کے ساتھ ہی ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور گولی چلنے کی آواز اور جولیا کی چیخ کی آواز ادھر سے ہی سنائی دی تھی۔ اسے دراصل جیٹو سے زیادہ جولیا کی فکر تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتا اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی، تو وہ تیزی سے سائیڈ ہوا تو جیٹو ایک دھماکے سے دروازے کی سائیڈ سے ٹکرا کر نیچے گرا ہی تھا کہ عمران نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا ٹریگر دبا دیا۔ گولی چلنے کے دھماکے کے ساتھ ہی جیٹو کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ فرش پر تڑپنے لگا، لیکن عمران تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے جولیا کو فرش پر ساکت پڑے ہوئے دکھا، اس کے جسم سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ عمران نے ریوالور ایک طرف پھینکا اور جھپٹ کر اس نے جولیا کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور پھر راہداری میں پہنچ کر وہ دوڑتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ وہ شاید اس لیے باہر نہ آئے تھے، عمران نے انہیں اپنے ساتھ آنے کا نہ کہا تھا۔ اور یہ کیا ہوا ہے؟ عمران جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھیوں نے چونک کر کہا، جولیا کو گولی مار دی گئی ہے، اس کی حالت خطرناک ہے، کیپٹن شکیل تم میری مدد کرو، میں اس کے زخم سے گولی نکال دوں اور باقی ساتھی جائیں اور اس ہیڈ کوارٹر میں جو بھی نظر آئے اسے اڑا دو، جلدی کرو۔ عمران جولیا کو فرش پر لٹاتے ہوئے کہا تو تنویر اور صفدر بجلی کی سی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ کیپٹن شکیل تیزی سے الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری میں پانی کی بوتلیں اٹھائیں اور واپس عمران کی طرف دوڑ پڑا جو جولیا پر جھکا ہوا تھا۔ عمران صاحب، اس جولیا کی حالت تو بے حد خراب ہے، کیپٹن شکیل نے جولیا کی حالت دیکھ کر انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ فضل کرے گا، وہ بڑا رحیم ہے، عمران نے جواب دیا، اور پھر وہ کیپٹن شکیل کی مدد سے جولیا کی ٹریٹمنٹ میں مصروف ہو گیا۔ میں دیکھوں گا شاید کسی ساتھ والے کمرے میں میڈیکل باکس ہو، خالی پانی سے کام نہیں چلے گا، کیپٹن شکیل نے اٹھتے ہوئے کہا، اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جولیا کی حالت واقعی لمحہ با لمحہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سن کر کنگ نے چونک کر سر اٹھایا اور دروازے سے کیلاڈ اندر داخل ہو رہا تھا۔ آؤ کیلاڈ، کیا پھر کوئی خاص بات ہو گئی جو تم نے اس پراسرار انداز میں ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے؟ کنگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس باس، میرے پاس وہ 2 خوشخبریاں ہیں، کیلاڈ نے مسکراتے ہوئے کہا تو کنگ بے اختیار چونک پڑا۔ 2 خوشخبریاں؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، کنگ نے کہا۔ ایک خوشخبری تو یہ ہے کہ کیلاڈ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک پیکٹ نکالا اور اسے کنگ کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ کنگ نے پیکٹ اٹھاتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سیٹ آف فارمولا، کیلاڈ نے مسکراتے ہوئے کہا تو کنگ بے اختیار اچھل پڑا۔ سیٹ آف فارمولا؟ کیا مطلب؟ یہ فارمولا تمہارے پاس کیسے پہنچ گیا؟ پہلے بھی میں نے اس سے فوری جان چھڑائی تھی، ورنہ ٹاسکو مسلسل ہمارے پیچھے لگا رہتا، تم پھر اسے لے آئے ہو، کنگ نے کہا۔ دوسری خوشخبری بھی ہے باس کہ ٹاسکو ختم ہو چکی ہے، اب ہماری تنظیم بلیک سروس ڈراگونا کی سب سے بڑی تنظیم ہے، کیلاڈ نے کہا تو کنگ اس بار واقعی اس طرح اچھلا جیسے کرسی میں اچانک لاکھوں وولٹیج کا الیکٹرک کرنٹ دوڑنے لگ گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نشے میں تو نہیں؟ کنگ نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں باس، ٹاسکو کا چیف جیٹو ہلاک ہو چکا ہے، ٹاسکو کا ہیڈ کوارٹر بموں کے خوفناک دھماکوں سے مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، ہیڈ کوارٹر میں موجود تمام افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور میں نے ٹاسکو اور جیٹو کے سب سے اہم آدمی نیلسن کے ساتھ تفصیلی مذاکرات کر لیے ہیں۔ نیلسن کو اس بات پر رضامند کر لیا ہے کہ میں اسے ٹاسکو میں موجود اپنے آدمیوں کے ذریعے اس کا چیف بنوا دوں گا، جبکہ نیلسن ٹاسکو کے اسلحے کا تمام بزنس بلیک سروس کو منتقل کر دے گا اور اس پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ ٹاسکو اب عام سی بدماش تنظیم رہ گئی ہے۔ نیلسن اس پر خوش ہے کہ اسے ٹاسکو کے تمام جوئے خانے، کلب اور ہوٹل مل گئے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹاسکو کی اہمیت اور دولت کی اصل بنیاد اسلحہ کی بین الاقوامی سپلائی تھی، اب یہ کام بلیک سروس کرے گی، کیلاڈ نے جواب دیا تو کنگ کے چہرے پر یکلحظہ انتہائی مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ او تو یہ بات ہے، ویری گڈ، یہ تو واقعی بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن مجھے تفصیل تو بتاؤ، مجھے تو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے، کنگ نے کہا۔
آپ چونکہ راگونا سے باہر تھے اس لیے آپ کو علم نہ ہو سکا۔ بہرحال میں بتاتا ہوں، کیلارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں واقعی ان دنوں راگونا کے معاملات سے حاصل تعلق رہا ہوں۔ بہرحال بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کنگ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کو تو علم ہے کہ ٹاسو کے ہیڈ کوارٹر میں ہمارے آدمی موجود تھے، اس لیے مجھے ساتھ اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میں یہ فارمولہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ٹاسو کے ہیڈ کوارٹر سے اطلاع ملی تھی کہ جیٹو نے پاکستانی ایجنٹوں سے $10 کروڑ کے ایوز فارمولے کا سودا کیا ہے اور لین دین کے لیے اس نے راگونا شہر سے باہر ایک ویران زرعی فارم میں اپنے ایک خصوصی اڈے کو استعمال کیا۔ اس کی پلاننگ یہ تھی کہ وہ اس اڈے میں جا کر پاکستانی ایجنٹوں سے $10 کروڑ کی رقم وصول کرے گا اور انہیں فارمولہ دے گا، لیکن کچھ فاصلے پر اس کے مسلح آدمی موجود ہوں گے جو بعد میں ان پاکستانی ایجنٹوں کو ہلاک کر کے ان سے فارمولہ حاصل کر لیں گے۔